بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، خالہ کی بات سن کر مزید دہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج کا تازہ واقعہ اس کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہو چلا ہے اور اب اس کے وہم کا علاج تسلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اسے اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مستقل وہم کا شکار ہو گئی ہے تو ایک نئی بحث کا آغاز ہو جانا تھا۔ سو اس نے فی الوقت بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا، تم بس جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں جلدی سے نہا کر فریش ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو ششدر رہ گیا۔ اٹیچ واش روم کی دہلیز پر قدم رکھے وہ ساکت تھا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے بے داغ تھی، اب اس پر جا بجا تازہ خون کے دھبے تھے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ سرخ قطرے کو اپنی انگلی سے چھوا اور چند لمحے بغور دیکھتا رہا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ خون اس کی انگلی کے پور سے بہہ رہا ہے، بالکل اسی جگہ سے جہاں سے اس نے بستر میں موجود خون کو چھوا تھا۔ اس نے کندھے پر پڑے تولیے سے انگلی صاف کی، مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنی انگلی سے بہتے خون کو دیکھتا اور کبھی بستر پر موجود خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور اسے اس کا وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے فی الوقت اس کے حواس منجمد کر دیے تھے۔ کھانا تیار ہے احمد، آ جائیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اپنے ہی روم میں بولتی وہ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر آفس نہ جائیے گا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد نادیہ نے اسے بڑی فکر مندی سے کہا۔ وہ رات دونوں نے تقریباً جاگتے ہی گزاری تھی۔ فکر نہ کرو، میں تبھی جاؤں گا جب خالہ آ جائیں گی، اس نے تسلی دی۔ اور پلیز کچھ کریں احمد، کوئی اور گھر دیکھیں، ہمیں جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گھر میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کا کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ آفس میں آ کر چند ضروری کام نمٹانے کے بعد وہ شہروز کے کیبن میں چلا آیا اور سارے واقعات منوان اس کے گوش گزار کر دیے۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے، میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ پھر کب چلے ان کے پاس؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، پھر آج آفس سے واپسی پر چلتے ہیں، وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ وہ جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا اور اب تو اس سے بھی کافی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کو غور سے دیکھا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد خون تو اب رک چکا تھا، مگر ایک بڑا واضح زخم کا نشان وہاں موجود تھا جو اس کے لیے کسی معمے سے کم نہ تھا۔ احمد کے آفس سے آنے تک اس نے خالہ کو روکے رکھا تھا، کیونکہ تنہا رہنے کا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس دن احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی پورے گھر کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ گھر کے تمام افراد، احمد، نادیہ اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ پھر ہنکارا بھر کے بولے، گھر میں کل کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تصویر لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ 120 بے اختیار خالہ نسرین کے منہ سے نکلا۔ نادیہ اور احمد نے گھوم کر ان کی طرف دیکھا۔ انہیں خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ بابا جی بھی پورے کے پورے خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی، یہ مکان نمبر 120 ہے۔ اس بیکار جواز پر احمد اسے گھور کر رہ گیا۔ سوال گندم، جواب چنا، خالہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ بابا جی نے حسب عادت ہنکارا بھرا۔
پھر گھر کے در و دیوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ ہے، اچھی خاصی تعداد ہے بھائی۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سمجھا دیں گے، اتنی جلدی کاہے کی ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہیں گے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ میاں تمہارا کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کل آنا میرے پاس، ہم تمہیں کچھ تعویذات دیں گے اور ساری تفصیل بھی بتا دیں گے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو بآواز بلند، مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا بھائی فی الحال ہمیں اجازت دو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں میاں ایک بات اور۔ وہ جاتے جاتے رکے، پلٹے، پھر بولے، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا اور گھر میں افراد ہی کتنے تھے؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلا دن بڑا عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد فوراً بابا جی کی طرف بھاگا، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ بابا جی آج ہی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت شہروز کو کال کر کے یہ اطلاع دی۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس بات نے احمر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھے بھلے بابا جی جنہیں وہ کل رات اپنے ساتھ گھر لے کر گیا تھا آج اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ انہوں نے آج اسے تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے تو اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج یہ عقدہ بھی کھل جائے گا، مگر اس کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی۔ بے حد رنجیدہ سا وہ واپس گھر آ گیا۔ کیا بات ہے خالہ جلدی چلی گئی کیا آج؟ گھر پر نادیہ کو اکیلا دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ ہاں ان کو کوئی کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ بڑی منت سماجت کر رہی تھی۔ اچھا سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ اس نے مخصوص سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں اب تک تو ٹھیک ہے، ایک بری خبر ہے، بابا جی انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل تو وہ حیران رہ گئی۔ امید کی ایک کرن جو بابا جی کی صورت میں نظر آئی تھی اب ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، وہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ احمد نے حسب معمول تسلی دی، مگر نادیہ کی پریشانی میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اگلے 2 دن خالہ نسرین غائب تھی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر وہ بغیر اطلاع کے گئی تو گئی کہاں؟ وہ دن دونوں پر خاصے بھاری تھے۔ احمد خوب تسلیاں دینے کے بعد بڑی دیر سے آفس جاتا اور پھر بھاگم بھاگ شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نادیہ اکیلی بڑی اذیت میں گزارتی۔ ہر دم دھڑکا سا لگا رہتا، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونا بھی گویا لازم تھا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی، کبھی کمرے کی کھڑکی سے چمگادڑوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں، کبھی پچھلے صحن سے بہت سی عورتوں کے قہقہے سنائی دیتے، اور یوں لگتا جیسے بہت سے چمگادڑ کمرے کی کھڑکیوں سے اندھا دھن ٹکریں مار رہے ہیں۔ زرد چہرہ لیے وہ خوف سے کانپتی رہتی، اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ تیسرے دن ان کے اعصاب جواب دے گئے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا خالہ نے بتایا تھا کہ وہ گلی کے نکڑ پر فرحت باجی کے گھر میں بھی کام کرتی ہے۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا تھا کہ وہ اب تک ان کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ تیسرے دن احمد کے آفس جاتے ہی وہ نکل کھڑی ہوئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اس نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو ہمیشہ سے ہی سارے گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں، آج تک کوئی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو کیا آپ کسی خالہ نسرین کو نہیں جانتی؟ نہیں تو میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا۔ اس محلے میں جو 2-3 عورتیں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے تو اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ فرحت باجی کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر نسرین خالہ کون تھیں؟ کہاں سے آئیں اور کہاں گئیں؟ وہ حیرت زدہ خوف میں ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ بیرونی دروازہ لاک کرنے کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ اسے یوں لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔
لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین براجمان تھیں۔ وہ حیران تھی۔ اول تو خالہ نے کبھی اتنی جرت ہی نہ کی کہ صوفے پر اتنے اطمینان سے براجمان ہو۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئیں، جبکہ بیرونی دروازہ لاک کر کے فرحت باجی کے گھر گئی تھی۔ خالہ اندر کیسے؟ بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ جواباً خالہ نے عجیب سے انداز میں زوردار قہقہہ لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی قہقہہ تھا۔ نادیہ کا دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ ان کی آنکھیں پھیل کر کانوں تک پہنچ گئیں اور نچلا جبڑا کھل کر یوں لٹک گیا جیسے فالج زدہ ہو۔ نادیہ ہمارے خوف کے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ مناظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ یہ گھر ہمارا ہے۔ ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلی جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کو لے کر، چھوڑ دو یہ مکان، مگر تم لوگ نہیں سمجھے اور چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کی بھی چھٹی کرا دی ہم نے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خالہ کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اسے سب کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں اور عجیب و غریب شکلوں والے بچے دھڑا دھڑ لاؤنج میں داخل ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ فقط چہرہ لیے وہ بامشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا پائی تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کے نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بہت دیر سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بول اٹھا، خیریت تو ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، پتہ نہیں نادیہ اکیلی گھر میں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی آج کل۔ تمہارا تو ذہن گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے یار، کال کر لو گھر۔ شہروز کے کہنے پر اس نے گھر کال کی، مگر نادیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار کال کی مگر جواب ندارد۔ اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایسا کرو، گھر کا ایک چکر لگا کے آؤ، تب تک میں کام سنبھال لوں گا۔ شہروز کی تسلی پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بڑا حیران ہوا۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ نادیہ اتنی لاپرواہ تو ہرگز نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا چھوڑ دے۔ احمر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی گھٹگی بن گئی، مگر پھر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے بآواز بلند قرآنی آیات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جو آیات اسے زبانی یاد تھیں وہ پڑھتا رہا۔ جب اسے کمرے میں خاموشی اور تنہائی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھا، اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی فل اسپیڈ سے اسپتال کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں سے نادیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے اسپتال لانے میں کچھ دیر ہو جاتی تو اسے بچانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ عقدہ بھی کھل چکا تھا کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ نادیہ کے صحت یاب ہونے کے بعد ان دونوں نے غلطی سے بھی اس آسیب زدہ مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اندرون لوہاری گیٹ لاہور کے ایک محلے میں وہ پراسرار مکان بڑی ہیبت سے کھڑا ہے، ویران اور خالی۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔